رمضان مرحبا رمضان مرحبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ہم آپ کو ماہ رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم سیکھیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا اصلی ماخذ کیا ہے، اور تفسیر قرآن کی ضرورت اور اہمیت کو بیان کیا جائے گا۔ قرآن مجید کا اصلی ماخذ اور سرچشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور اس کی وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے ایک عظیم علم کی بنا پر بڑی تفصیل سے بیان کیا، وہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور وہ اپنی خواہش سے نہیں کہتے، وہ وحی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کی وہ اصطلاحات جن کے معنی و مفہوم قرآن اور صاحب قرآن کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے، جیسے ایمان، اسلام، نفاق، شرک، کفر، روح، نفس، بعث، صلاۃ، زکوٰۃ، حج، صوم، ربا، صدقہ اور انفاق وغیرہ۔ ان سب کا معنی نہ تو عربی لغت سے متعین کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی سمجھا جا سکتا ہے، بلکہ ان کے معنی اور مفہوم کو تعین کرنے کے لیے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بہر صورت رجوع کرنا لازمی ہے، اور ان کا جو معنی اور مفہوم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اس پر بلا تردد ایمان لانا اور اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اور وہ لوگ جو قرآن مجید فرقان حمید کی ان اصطلاحات کے معاملے میں، ان ٹرمینالوجیز کے معاملے میں بہک گئے، ان کے بہکنے کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے وحی ربانی کی بجائے لغات عرب کو قرآن مجید کا اصلی ماخذ سمجھ لیا، اور جو لغت میں ان کا معنی مذکور تھا وہی معنی ان کے لیے متعین کر دیا۔ ناظرین محترم، اسلام میں تفسیر کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، آئے اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، اس وقت عربی زبان کے فصاحت و بلاغت کے ماہرین موجود تھے۔ وہ اس کے ظاہر اور اس کے احکام کو تو جانتے تھے، لیکن اس کی باطنی باریکیاں ان پر بھی غور و فکر کرنے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کرنے کے بعد ہی حاصل ہوتی تھیں۔ جیسے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ ہم میں سے ایسا کون ہے جو اپنی جان پر ظلم نہیں کرتا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان فرمائی کہ جہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، اور اس پر اس آیت ان الشرک لظلم عظیم سے استدلال فرمایا۔ ناظرین محترم، ہم ان چیزوں کی زیادہ محتاج ہیں جن کی صحابہ کرام علیہم رضوان کو ضرورت پڑی، بلکہ ہم تو سب لوگوں سے زیادہ اس کے محتاج ہیں، کیونکہ ہم کو بغیر سیکھے لغت کے اسرار و رموز اور اس کے مراتب معلوم نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیے، قرآن فہمی بہت بڑی عبادت و سعادت ہے، لہذا قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ مستند تفاسیر سے قرآن مجید فرقان حمید کے معنی و مطالب کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور اس کی تفسیر کو نہیں جانتے تو ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جن کے پاس رات کے وقت ان کے بادشاہ کا خط آیا اور ان کے پاس چراغ نہیں کہ جس کی روشنی میں اس خط کو پڑھ سکیں، تو ان کے دل ڈر گئے کہ آیا کہ اس خط میں کیا لکھا ہے، اور فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور اس کی تفسیر کو جانتا ہے، اس کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے کہ جن کے پاس قاصد چراغ لے کر آیا، لیمپ لے کر آیا، اور اس کی روشنی میں انہوں نے خط کو پڑھ لیا اور ان کو معلوم ہو گیا کہ خط کے اندر کیا لکھا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید فرقان حمید کی جمع اور تدوین کی ہسٹری کو بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختلف کورسز میں ایڈمیشن لینے کے لیے ہمارے ای میل ایڈریس یا ان نمبرز کے ذریعے رابطہ فرمائیں۔ مختلف موضوعات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں